فواد بھائی یہ فرمائیے گا کہ یہ جب موقع آتا ہے، عمران خان نے بڑی صعوبتیں جھیلی ہیں پچھلے ظاہر 2 سال کے دوران، اور بہت تکلیف اور بہت سارے مسائل چیلنج کیا ہے ان کی پارٹی کو، ان کی سیاست کو، ہر لحاظ سے شیک کر دیا گیا ہے ان کو، لیکن یہ موقع فراہم کرتا ہے ہر ذہین انسان کو کہ وہ انٹرسپیکشن کرے کہ ہم کیسے کر رہے تھے، ہم نے کیا صحیح کیا، کہ کیا ہم نے غلطی کی، کیا ہم سے جو ہے کمزوریاں ہوئیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، اس کی مقبولیت جو تھی وہ تیزی سے نیچے جا رہی تھی، بہت تیزی سے نیچے جا رہی تھی، اور جیسے کہ شامی صاحب نے عرض کیا کہ بہت اس کی بے پناہ مثالیں موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ صحیح نہیں تھا، بہت سارا غلط تھا۔ مگر مجھے اس دوران ظاہر ہے کہ خان صاحب سے کوئی آپ کی تو خیر ملاقات نہیں ہوئی، میری بھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جتنا بھی ان کا فیڈ بیک آیا، جتنی بھی ان کی تقریریں ہوئی، جتنا بھی ان کی میڈیا ٹاک سامنے آئی، ان میں کہیں احساس ندامت یا احساس غلطی مجھے کہیں نیا نظر نہیں آیا کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ وہ کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یا وہ کہہ نہیں رہے، اندر سے محسوس کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کامران صاحب ابھی جب اتنی تلخیوں کے اندر اور جیل میں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بحث کہ پچھلی حکومت میں کیا غلطیاں ہوئیں، کیا نہیں ہوا، وہ تھوڑی ساری آؤٹ آف پلیس ہے ایٹ دا مومنٹ۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے آگے اس مشکل گھڑی سے نکالنا کیسے ہے۔ اور دیکھیے ابھی جو سچویشن ہے پاکستان میں، ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، ایک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہے، ایک جوڈیشل میلٹ ڈاؤن ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان نے بیان دیا، تلخیوں کو کم کرنے میں اس سے مدد ملے گی، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو کم کیا جائے، اور ایک آئی وڈ سے کہ ایک اولیو برانچ بڑھائی جائے، اور چیزوں کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں، جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے جس طرف جو ہے وہ پچھلی تاریخی حوالے دے کے جو بات کی۔ دیکھیے، سیاست میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جیل سے عمران خان جو ہیں ان کو آپ ناکام بنا لیں گے، وہ تو ثابت ہے کہ وہ ویسے تو نہیں ہوتا۔ سختیاں جس طرح فسطائیت، بربریت جو پنجاب میں، اسلام آباد میں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں جہاں آج عمران خان نے بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی، وہیں پر ایک تلخیاں کم کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائیلاگ بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک رول آف گیم جو ہے وہ طے نہیں کر لیتے، اس وقت تک آگے بڑھنا مشکل ہے۔ اور دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ طاقت جو ہے وہ ریت کی طرح ہوتی ہے، آپ مٹھی کو جتنا زور سے دبائیں گے، ریت اتنی تیزی سے آپ کی مٹھی سے نکلتی جائے گی۔ حکومتیں اپنے اقبال سے حکومت کرتی ہیں، اپنے اختیار سے حکومت نہیں کرتی ہیں۔ آپ 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہوتے، آپ نے پرسیپشن دینی ہوتی ہے، تاثر دینا ہوتا ہے استحکام کا، جو ابھی پاکستان میں نہیں ہے۔ اور آپ کی بات صحیح ہے، نواز شریف صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی، عمران خان سے بھی غلطیاں، ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ایک فیوچر کورس بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ وقت ہو گیا کمرشل بریک کا۔ بہت اہم موضوع ہے، عمران خان کی قید کو 1 سال پورا ہو گیا ہے، آئندہ سال کیسے گزرے گا، اور پاکستان میں جو سیاسی مقاسمت کا سفر ہے یہ کس جانب آگے بڑھے گا، اس پہ بات ہماری جاری رہے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج عمران خان کی قید کو 1 سال ہو گیا ہے۔ اس موضوع پہ آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے جس میں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ حکومت نے 1 سال پہلے جب عمران خان کو قید کیا گیا تھا، جو سیاسی اہداف مقرر کیے تھے، کیا اس نے حاصل کیے، عمران خان کو کتنا سیاسی نقصان ہوا، حکومت کی سیاست کو کتنا فائدہ ہوا۔ بظاہر ان کے جوابات آسان ہیں، اور اسی موضوع پہ ہماری بات ہو رہی ہے جناب فواد چودھری سے، اور محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب، اس میں کوئی عمران خان نے میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو، آپ اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں کہ بہرحال سیاستدان ہیں، اور سیاستدان قید میں بھی ہوتے ہیں تو وہ سیاست کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس میں بڑی مہارت سے وہ قید ہوتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اپنا راستہ نکالتے ہیں، پھر وہ بہت ہی آسانی سے پھر وہ پہنچ جاتے ہیں، مطلب یوزلی لندن چلے جاتے ہیں یا سعودی عرب چلے جاتے ہیں، بادشاہوں کے مہمان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے بڑا خوبصورت سا ایک راستہ ترتیب دے لیتے ہیں بڑی تکلیف کے بعد، اور پھر مذاکرات کے راستے کھول دیتے ہیں۔
خان صاحب نے اس قسم کا کوئی کوشش نہیں کی، کاوش نہیں کی سیاسی انداز سے بھی اپنی پوزیشن کو تحلیل نہ کرتے ہوئے، اپنے عزم کو اور اپنے حوصلے کو یا اپنی جو انہوں نے استقامت دکھائی اس کو تحلیل کیے بغیر سیاست کو جو ہے راستہ نہیں دیا کہ وہ مذاکراتی، یعنی کہ حقیقی طور پہ مذاکراتی دروازہ کھولے اور بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی جو بھی اپرچونٹی سامنے آئے اس کو استعمال کرے. یہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ خان صاحب ابھی چند روز پہلے جو انہوں نے میسج دیا ہے اس سے تو ایک تھوڑا سا موڈ ان کا بدلا ہوا نظر آیا ہے، اور جو انہوں نے فوج کے بارے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو توقعات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون جو ہے اور وہ ان کے دراریں ڈالنا چاہتی ہے ان کے درمیان، اس سے تو ایک تھوڑی سی ایسی فضا میں تبدیلی واقع ہوئی ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے جس پر ان کو غور کرنا چاہیے، دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے خوف میں مبتلا نہ کریں، اداروں کو بھی خوف میں مبتلا نہ کریں، ان کا خوف دور کریں. جب ہمارے ہاں جن لیڈروں نے اپنے خوف میں لوگوں کو مبتلا کیا ہے ان کے لیے پھر آسانیاں پیدا نہیں ہو سکی. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا، خان عبدالولی خان نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق سے کہ قبر ایک ہے اور آدمی دو ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا. اور اسی طریقے آپ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان، انتہائی انہوں نے ایک ملک بنا لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی اپنی فوج نے ان کو ہلاک کر ڈالا، ان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی. اس لیے جو لوگ راستہ نہیں نکالتے، اپنا خوف دور نہیں کرتے، محبت کا پیغام نہیں دیتے اور لوگوں کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، نیلسن منڈیلا بن کے نہیں نکلتے، وہ پھر تمام تر طاقت کے باوجود ملکوں کو اور قوموں کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اور یہ ضروری ہے. آپ دیکھیے نیلسن منڈیلا نے کتنی قید کاٹی ہے، کتنی قید کاٹی ہے. اس کے بعد جب باہر نکلے ہیں غصے میں اور انتقام میں نہیں جل رہے تھے، انہوں نے گوروں کو جنوبی افریقہ کے کالوں سے ملا دیا اور ملک کو آگے بڑھا دیا. تو جب عمران خان صاحب ٹھنڈے دل سے غور کریں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کو بڑے کام کرنے ہیں، ان کو ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور اس لیے اس کے طریقے سوچیں، تاریخ پر غور کریں، اور وقت ہے تو مطالعہ کریں اور قرآن کا مطالعہ بھی کریں. اور میں جب بھی ان سے بات ہوتی تھی وہ جب اپنے مخالفوں کو وہ کہتے تھے برادران یوسف کا کیا حال ہے، تو میں ان سے کہتا تھا آپ یوسف بن جائیں، آپ برادران یوسف نہ بنیں، یوسف کی طرح معاف کریں اپنے بھائیوں کو، گلے لگائیں، اپنا راستہ ہموار کریں. تو جو قرآن کا بھی وہ مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، تاریخ کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے صحیح سبق حاصل کریں. اور یہی سبق جو ہے اسی سے قوم آگے بڑھے گی اور ملک ترقی کر سکے گا. ظاہر ہے